اور وہ جو چاہے یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ آپ یہ کام نہ کرو، لیکن اللہ اگر کسی گناہ گار کو معاف کر دے تو ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ یہ وہ قاعدہ اور طاقت ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس کو بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس لیے کہ اس کی اتھارٹی ہے، اس کی حاکمیت ہے، اور اس کے اختیارات ہے، اور اس کی ذات ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جس کو چاہے سزا دے سکتا ہے، جس کو چاہے ڈانٹ سکتا ہے، اور جس پہ چاہے سختی کر سکتا ہے، جس کو چاہے بلا وجہ بخش سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک بڑا نیک آدمی تھا، دوسرا شرابی تھا۔ تو نیک لڑکا اپنے بھائی سے کہتا تھا کہ تو جہنم میں جائے گا، یہ شرابیں پیتا ہے اور بدکاریاں کرتا ہے، اور وہ کہتا تھا کہ اللہ ہو سکتا ہے مجھے معاف کر دے، تو اپنی فکر کر۔ جب دونوں مر گئے تو اللہ نے کہا من ھذا الذی یتعلی علیہ، یہ کون ہے جو میری بات میں مداخلت کرتا اور مجھ پہ قسمیں کھاتا تھا؟ جاؤ، میں نے اس غلط بندے کو معاف کیا اور اس کو پکڑ کے دوزخ میں پھینک دیا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ جب کوئی قریب المرگ ہو، مرنے کے قریب ہو، بیمار ہو، اور آپ کو یوں لگتا ہو کہ اس کی آخری سانس ہے، تو اس کے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیا کرو، اس کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی۔ اس وقت شیطان سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور بہت سے اللہ کے ولیوں کو شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے کہتے ہیں صالح کہ ابا کے جب وفات کا وقت آیا تو ان کو کبھی بے ہوشی ہوتی تھی اور کبھی ہوش آتا تھا، تو جب ہوش آتا تو یہ ایسے ہاتھ سے کرتے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو درمیان میں نے اپنے ابا سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا شیطان اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ احمد بن حنبل آخر کار تو پھر نجات پا ہی گیا نا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے دشمن ابھی نہیں، جب تک کہ میں دین کے اوپر فوت نہ ہو جاؤں تب تک میں نجات کی بالکل بھی گارنٹی نہیں دیتا، لہٰذا تو مجھے گمراہ نہ کر۔ تو شیطان ایسی بری چیز ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، کہ کوئی بندہ بھی جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس پہ فوت ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ جنت میں جاتا ہے۔ اب سیدنا ابو ذر غفاری نے زمانہ جاہلیت بھی دیکھا تھا، زمانہ جاہلیت میں ڈاکے بھی ڈالے تھے، بنو غفار قبیلے کا کام یہ تھا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ان کو لے کے آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر سے پاؤں تک دیکھا، 7 فٹ قد تھا، تو آپ بہت خوش ہوئے کہ بنی غفار میں سے بھی کوئی مسلمان ہو کے آیا۔ تو حضرت ابو ذر کا یہ مقام تھا، وہ فرمانے لگے کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے مرتے دم وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو اور اگرچہ چوری بھی کی ہو، کیونکہ صحابہ کے نزدیک مسلمان نہ بدکاری کر سکتا تھا نہ چوری کر سکتا تھا، یہ کافروں کے کام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگرچہ اس نے بدکاری بھی کی ہو اور اگر اس نے چوری بھی کی ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگرچہ اس نے ایسا ہی کیا ہو۔ پھر تیسری دفعہ حضرت ابو ذر کہنے لگے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس کلمہ پڑھنے والے نے بدکاری کی ہو یا چوری بھی کر لی ہو، تو آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ اور چوتھی دفعہ کہا تو آپ نے فرمایا رغم انفِ ابی ذر، ہاں ابو ذر نہ بھی چاہے تو اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پہ مر گیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے یہاں پہ پھر اس گفتگو کو ختم کیا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ کا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل موجبتان، 2 واجب کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 2 چیزیں جن کے کرنے سے 2 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس بات پہ مر گیا کہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، نہ اس نے کیا، تو وہ جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو اس طرح مر گیا کہ اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا تھا تو وہ پکا جہنمی ہے،
اس پہ جہنم واجب ہوگی والعیاذ باللہ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ اصحاب کہف نے کہا تھا لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ بھی نہیں کریں گے، ولن ندعو من دونہ، اور اللہ کے سوا کسی کو پکاریں گے بھی نہیں۔ اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یہ تو شططا، ہم نے بڑی بے عدل بات کی اور بہت غلط قسم کا قول ہم کہہ دیں گے اگر ہم غیر اللہ کو پکاریں گے۔ اور قرآن مجید میں ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل۔ قرآن مجید میں سورہ دیکھ لیں حج میں بھی ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور غیر اللہ کو جو خدا سمجھ کے پکارتے ہیں وہ بطور خدا وہ باطل ہیں، وہ خدا نہیں بن سکتے۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ کے سوا دوسرا الہ نہ بناؤ۔ پہلے یہ کہا اور پھر کہا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا بھی نہیں، کیونکہ صرف الہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ محترم ناظرین اپنی توحید کو اور رسالت پہ ایمان کو خالص کریں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کی سمجھ پھر آئے گی کہ جب ہم صدق دل سے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کریں گے۔ اور قرآن مجید میں سورہ یوسف میں 13ویں پارے میں یہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لا کے بھی شرک چھوڑتے نہیں ہیں، یہ تو قرآن میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم ویسے ایمان نہیں لائیں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کریم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کیونکہ آپ علیہ السلام تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ پیغمبر کی مرضی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، ان کی محبت اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کا پیار چاہتے ہو تو میرے نبی سے پیار کرو، ان کو فالو کرو، میں خود تم سے پیار کروں گا۔ اتنی بڑی آفر ہے۔ اس لیے ناظرین کرام توحید اور رسالت کو خالص کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کوئی خاتم النبیین کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ کی توحید میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ جنت کو واجب کر دینے والی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔